اظہر جاوید صاحب ہمارے بیورو چیف دنیا نیوز لندن ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر صاحب، کاوہ موسوی صاحب کی کس بات کا یقین کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے؟ یہ مجھے خود دیکھیں جامی صاحب، پچھلا کوئی 1 سال پہلے جب ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے آکسفورڈ، تو جس طریقے سے یہ اپنا کیس بیان کیا کرتے تھے، اور 1-2 دفعہ تو میری ان کے ساتھ اس معاملے پہ جھڑپ بھی ہوئی جی، اور انہوں نے مجھے الزام بھی لگایا کہ تم شریف فیملی کے لیے کام کر رہے ہو یا یہ کہہ رہے ہو۔ تو اس وقت جب ہم کہتے تھے تو انہیں سمجھ نہیں ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں نے جو انویسٹیگیشن کی ہے وہ ساری اس کے مطابق شریف فیملی جو ہے وہ انوسنٹ ہے، بے گناہ ہے۔ اب 1 سال میں کیا ہوا کیسے نہیں ہوا، لیکن اس میں جو میری جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو رابطے کیے گئے تھے ان سے، وفاقی وزیر جو ہیں 2 ان کے ساتھ رابطے میں تھے، بلکہ جو ہمارے ایک احتساب کے مشیر ہوتے تھے وہ ان کے پاس بھی آئے، ان کے گھر بھی بیٹھے، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی۔ تو میرا خیال ہے جو ان کو کہا گیا تھا یا جو معلومات ان تک کو پہنچائی گئی تھی، وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں فیک نیوز جو ہے یا فیک انفارمیشن جو ہے وہ فیڈ کی گئی تھی، اور اب انہیں احساس ہوا ہے کہ جو معاملات ہمیں جان بوجھ کے وہ کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا، ایسی چیزیں فراہم کی گئی تھی کہ جس سے ان کا بھی وقت ضائع ہوا اور وہ سمجھتے ہیں ان کے اپنی ریپوٹیشن کو بھی نقصان پہنچا۔ تو اور اب انہوں نے اس چیز پہ وہ پہنچے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو تھا یہ پولیٹیکل وچ ہنٹ ہے، یہ ان کے مطابق ہے۔ جو پہلے بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، یہ تو اب اس طرح سے گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتا جتنے کاوہ موسوی کاوہ موسوی کو کہیں آپ پاکستانی پالیٹکس میں حصہ لینا شروع کر دیں، بڑے کامیاب ہوں گے ویسے شامی صاحب اگر وہ یو ٹرن لینے کی جو صلاحیت ہے ان میں، ایسی شخصیت جیسے کاوہ موسوی ہیں، ابھی تک ان کے جو بیانات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان میں بڑی مقبولیت ان کی ہوگی۔ کوئی کوشش دیکھیں کرے۔ یہ آپ کے الزامات ہو سکتے ہیں، دیکھیں شامی صاحب یہ آپ کے الزامات ہو سکتے ہیں، کاوہ موسوی صاحب ایک بڑے ریسپیکٹیبل نہیں، ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا، مطلب وہ ان کی دیکھیں انہوں نے جو قانونی طور پر انہیں بہتر سمجھا ٹھیک ہے، وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ ایک نہیں ہم تو ان پہ کوئی الزام نہیں لگا رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پاکستانی سیاست میں بڑے مقبول ہو سکتے ہیں، اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہاں وہی نا، لیکن یہاں کے قانون کے مطابق کیونکہ وہ ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کے وزٹنگ پروفیسر بھی ہیں، ان کی ایک لیگل سٹینڈنگ بھی ہے، تو ہمیں کیونکہ وہ کوئی ایسے الزامات لگانے کے لیے ہمیں کوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر بقائمی ہوش و حواس یہ بیان دیا ہے۔ جی بالکل، انہوں نے لکھ کے بھی اور انہوں نے شریف فیملی سے معذرت کی، اور یہ کچھ کافی چند دنوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کورٹ میں جو اٹیچمنٹ، اگر شریف فیملی چاہے تو یہ مقدمہ کر سکتی ہے ان پر۔ شریف فیملی اب کیوں چاہے گی شامی صاحب، انہیں اتنی بڑی کلین چٹ ملی ہے جو انہوں نے آج یہ بیان ہے، یہ کروڑوں ڈالر دے کے بھی ایسا بیان شاید میرا خیال ہے، کیونکہ آپ کو پتا ٹھیک ہے، مطلب ایک انہوں نے کلین چٹ دے دی تو یہ مسرت کا مقام ہے، تو نواز شریف صاحب بہت خوش ہوں گے۔ ہاں بالکل خوش ہیں، اور شامی صاحب لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ معلومات جو ہے اسی طرح چلتی ہیں پاکستانی سوشل میڈیا کی کنزمپشن کے لیے، حکومتی طرف اور یا اپوزیشن کی طرف سے ہمیں جھوٹی انفارمیشن کا جو چلاتے ہیں پچھلے 7-8 سال سے جو معاملہ چل رہے ہیں، تو یہ ایک کا تسلسل ہے۔ ہماری سیاست کا یہ المیہ ہے کہ جہاں جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور سچ کو جھوٹ بنا دیا جاتا ہے۔ تو آپ جب نواز شریف صاحب سے مٹھائی کھائیں تو میرے حصے کی بھی آپ ہی کھا لیں۔ ہاں بالکل، یہ جو آپ نے وہی شریف فیملی والی بات کی، اس کی انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، چکا پوری فیملی انویسٹیگیٹ ہو چکی ہے یہاں پہ، اور حکومتی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس کو بھی کچھ نہیں ملا۔ تو یہ جو جھوٹی انفارمیشن جو آپ ہمارے سیاست کا ایک وتیرہ ہے، اس کے مطابق ظاہری بات ہے 6-7 سال بعد وہ چیزیں سامنے آتی ہیں نا کہیں جھوٹ بولا ہو، تو یہ معاملہ ابھی شریف فیملی یہی سمجھتی ہے کہ ان کے خلاف جو جھوٹ بولے گئے تو وہ ایک ایک کر کے بے نقاب ہو رہے ہیں، اور جو کاوہ موسوی کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، کچھ بھی کہیں، یہ ایک بہرحال ان کے لیے ایک بڑی فتح ہے، اور نواز شریف صاحب ظاہری بات ہے بہت اس پہ خوش بھی ہیں۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں صاحب کی پریس کانفرنس یہاں پہ مریم نواز کا ٹویٹ، تو ایک ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک بوسٹر ہے، اور نواز شریف کے آنے سے پہلے ان کو ایک کلین چٹ جو ہے، جو کیونکہ امید یہ ہے کہ جلد وہ آ بھی رہے ہیں، تو ایک ان کا کے لیے بوسٹ اب بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اظہر صاحب، لگتا ہے آج آپ کوئی دوران سفر ہیں، ورنہ وہ آپ کی کڑکدار آواز نہیں آج ہمارے ناظرین اس طرح سن پائے جس طرح ماضی میں سنا کرتے ہیں۔ بہرحال بات تو آپ کی سمجھ آ گئی جو آپ فرما رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔